اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید میر انور شاہ سید علی اللہ مقامہ کے تعارف کے بارے میں پہلے اتنا لکھوں کہ آپ کے بارے میں نہ قلم تاب تحریر ہے اور نہ عقل کارگر، کیونکہ آپ کی فیوز و برکات و کرامات و عنایات کا ذکر کر کر کے درجنوں شاعر، مفکر، ادیب، دانشور بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اہل اسلام کی نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت کو بھی درجنوں شعراء، ادیبوں، مفکروں، دانشوروں نے سید میر انور شاہ سید علی اللہ مقامہ سے اپنے عقیدت کا اظہار، ان سے متمسک رہنے کی آرزو اور ان کی تعریف و توصیف کی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے عالم اسلام کی عظیم شعراء، ادیب، مفکر، علماء اور بہت سی دیگر ہستیاں دربار سید میر انور شاہ سید میں سوالی بن کر جولیاں پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں۔ کوئی آپ کے دربار کے حق روبی پر پہر کرتا ہے تو کوئی آپ کے غلام بننے پر۔ سید میر انور شاہ سید جیسے عظیم رہنما، پیر کامل و مکمل مرشد برحق کی شان میں کہنے کتاب کس میں ہے، جبکہ بڑے بڑے علماء چاہے اپنے ہو یا بیگانے، آپ کی مریدوں کے رہنما اصولوں خدا و رسول اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کے طریقہ کار اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت و مودت کے تذکرے کرتے ہوئے تکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب ہم آپ کی مرید جیسے جناب قمبر علی خان علیہ رحمہ وغیرہ کے کلام کو علماء یا ادیب یا شعراء کے پاس تشریح یا تفسیر کے لیے لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، تو کیا کہیے گا ان عارفین و کاملین اور اولیاء اللہ کے بارے میں کہ جن کے معجزے نور و ہدایت کے سرچشمے سورج کی کرنوں کی طرح پھیلے ہوئے ہوں۔ بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد سے لو لگانے والے جہاں بھی ہو، جیسے اگر وہ پردیس میں بھی کیوں نہ ہو تو ان تک ان اولیاء اللہ کے کلام کو کسی طریقے سے پہنچایا جائے، کیونکہ نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت کے بہت سارے علماء، ادیب، شعراء اور مفکروں نے سادات مکرمہ کی شان میں بہت کچھ عرض کیا ہے۔ سید میر انور شاہ سید خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، اے رب العالمین تو شاہ و گدا کا دوست و مددگار ہے اور تو خاص و عام کا خریدار ہے، تیری ثنا و صفت مجھ پر فرض ہے، کائنات میں سب کچھ تیرے فضل و کرم سے برقرار ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، نہ تم کسی سے پیدا ہو اور نہ تم سے کوئی پیدا ہوا ہے، تو ہی اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرشت پناہ ہو اور بندوں کے عیب چھپانے والے ہو، تو باطل کو مٹانے والا اور نیکوکاروں کا مددگار ہے۔ حضرت سید میر انور شاہ سید فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام پر الف و لام کا علم نازل ہوا ہے۔ یہ ایک مشکل اور دقیق علم ہے، اس میں بہت زیادہ اسرار اور رموز ہے۔ جناب سید میر انور شاہ سید وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ بادشاہ میر انور سید فرماتے ہیں، د مہدی صفت گوائم سو میں دہ جبا گویا دے، امید نشلوم لخدایا دا حاصلہ مدعا دے، انتظالی یم دیدانتا چھ مزرپتا شہدا دے، کم خدای زمان نصیب کا صبح و شام میں دا دعا دے، دوازدہ دوستی میں دوست محبت یہ ہم شفا دے، سر لمالا نزتیریم سر لمالا نزتیریم عاشقانو دا سودا دے، و دوستی سر وار کرو و دوستی سر وار کرو میر انوارا فیدا دارے۔ سید میر انور شاہ سید فرماتے ہیں کہ جب تک میری زبان مبارک چلتی ہے میں امام مہدی علیہ السلام کی صفت بیان کرتا رہوں گا، اس لیے میں خدا سے نا امید نہیں ہوں۔ ایک روز آئے گا کہ امام کی دیدار نصیب ہوگی اور امام کی صف میں کھڑا رہوں گا۔ میں امام مہدی علیہ السلام کے جمال کی دیدار کا منتظر ہوں، کیونکہ میرا دل اس کا شیدائی ہے۔ میری زبان پر صبح و شام یہ دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے امام کا دیدار نصیب فرمائے۔ سید میر انور شاہ سید 12 اماموں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 12 امام ہی ہادی اور پیشوا رہنما ہے، ان کی دوستی ہی میں نجات ہے، ان سے مودت ہی میں مغفرت ہے، 12 اماموں کی محبت ہی شفا ہے۔
क्योंकि उनकी मोहब्बत दिल से होती है। जबकि इंसान का दिल को शफा मिल जाए तो इंसान बीमार नहीं रहता। दूसरे बैत में सैयद मीर अनवर शाह सैयद फरमाते हैं कि मैं आशिक हूँ और आशिक का ये काम होता है कि वो माशूक की मोहब्बत में दार पर चढ़ जाए या अपने सर को तन से जुदा करे। सैयद मीर अनवर शाह सैयद फरमाते हैं कि मुझे उस बात पर फख्र है कि अगर मेरा सर तन से जुदा हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि आशिकों का काम है जलना। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, और जो ईमान लाए अल्लाह के लिए उनकी मोहब्बत बहुत शदीद है। इंसान को बहुत से रिश्तों और अशिया से मोहब्बत होती है, मसलन अल्लाह ताला से मोहब्बत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, माँ बाप बीवी बच्चे बहन भाई रिश्तेदार दोस्त घर जमीन जायदाद शहर कबीला बरादरी खानदान मल्क और कारोबार वगैरह से मोहब्बत। जिस मोहब्बत में शिद्दत और जुनून पैदा हो जाए और वो बाकी तमाम मोहब्बतों पर गालिब आ जाए उसे इश्क कहते हैं। कायनात की इब्तिदा इश्क है और इंसान की तख्लीक भी इश्क के लिए है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से जब अरवाह को पैदा किया गया तो इश्क इलाही का जौहर खास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से अरवाह इंसानी के हिस्से में आया। दीदार हक ताला के लिए तालिब के दिल में जज्बे इश्क का पैदा होना लाजिम है। दरअसल रूह और अल्लाह का रिश्ता ही इश्क है। बगैर इश्क न तो रूह बेदार होती है और न ही अल्लाह का दीदार पा सकती है। इश्क एक बीज की सूरत में इंसान के अंदर मौजूद है मगर सोया हुआ है। जैसे जैसे जिक्र और तसव्वुर इस्मुल्लाह ज़ात ए मरकूम वजूदिया और मुर्शिद की तवज्जो से ये रूह के अंदर बेदार होना शुरू होता है, वैसे वैसे रूह की अल्लाह के लिए तड़प और कशिश में इजाफा होता चला जाता है। इश्क के बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। इश्क हकीकी ही बरगाह रब्बुल आलमीन में बारियाबी दिलाता है। इश्क ही इंसान को शहरत की रूहानी राह पर गामजन करके आगे ले जाने वाला है। यही इस राह से शनासा कराता है। यही रूह के अंदर विसाले महबूब की तड़प का शोला बरकाता है। यही इस दिन रात बेचैन व बेकरार रखता है, आतिश हिजर तेज करता है और यही दीदार हक का जरिया बनता है। सैयद मीर अनवर शाह सैयद ने अपने आप को खुदा और रसूल का और अहले बैत का आशिक गर्दाना है। सैयद मौसूफ फरमाते हैं कि मुझे अहले बैत की दोस्ती में सर कुर्बान करना मंजिलत की बात है, क्योंकि मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान किया था। सैयद मीर अनवर शाह सैयद जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ ले गए तो इमाम ने सैयद मीर अनवर शाह सैयद को नूर का ताज पहना दिया और फरमाया कि तुम्हारा खानदान तला हो जाएगा। बादशाह अनवार सैयद ने इमाम से फरमाया कि लब्बैक। इमाम ने फिर अर्ज किया तुम्हारा कब्र मुबारक मिस्मार होके तन से सर मुबारक को जुदा किया जाएगा। मीर अनवार सैयद ने फरमाया ये भी कबूल है। इमाम ने फरमाया तुम्हारी दोस्त इतने नहीं होंगे जितने दुश्मन ज्यादा होंगे। बादशाह मीर अनवार सैयद इमाम से मुखातिब होके फरमाता है जब तक तुम्हारा सया मेरे ऊपर हो मुझे कोई परवाह नहीं। इमाम ने सैयद मीर अनवर शाह सैयद को अपना जानशीन बनाकर फरमाया कि जाओ और तीरा यानी औरकज़ई जंसी बंगश कुरम के इलाकों में अल्लाह कुरान मजीद और रसूल अहले बैत की तबलीग करना और मेरे मजलूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को राइज कर दो। लोगों को दीन हक की तरफ ले आना अब तुम्हारा काम है। और साथ में ये भी फरमाया ददुस्तानो निजत वाड़ा मीर अनवारा, ददुस्तानो निजात वाड़ा मीर अनवारा, मुनाफिक और उसिया प्रेग द पेगोरदा। ऐ सैयद मीर अनवर शाह सैयद दोस्ताने अहले बैत की निजात और फलाह मांगो। मुनाफिक और रूसिया ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों पर मुहर हो, उनको अपने हाल पर छोड़ दो। अगर वो कोई तोहमत तुम पर लगाए तो तुम उन लोगों को अपने ही हाल और अहवाल पर छोड़ना। और साथ में ये भी फरमाया कि दसिरातुल मुस्तकीम लारा बरहकते, दसिरातुल मुस्तकीम लारा बरहकते, नेक हागादा चिपदा लार बराबर लड़, मुवदत अली हक तवसीला दे, मुवदत अली हक तवसीला दे।
نواسیدی لحسدہ کورو کر لاٹ۔ اے میر انور شاہ سید، لوگوں کو صراط المستقیم پر قائم رکھ، مطلب سیدھے راستے پر گامزن رکھ، کیونکہ صراط المستقیم برحق راستہ ہے۔ صراط المستقیم مطلب اہل بیت کی محبت ہی سیدھا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو باری چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو کہ اس میں ہدایت ہے، اور ایک میری اہل بیت، اس میں شفاعت ہے۔ جو بھی اس سے محبت کرے وہ کامیاب ہے، اور جو بھی ان سے بغض رکھے وہ ناکام ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت و مودت ہی حق تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور جو نواسب لوگ ہیں، مولا سے حسد کرنے والے لوگ، وہ اس حسد کی وجہ سے گنگے اور بہرے چلے گئے ہیں۔ سید موصوف کا خاندان صرف اس وجہ سے طلاق کیا گیا کیونکہ سید حق پر تھا اور لوگوں کو حق کی دعوت دیتا تھا اور ولایت علی علیہ السلام پر قائم تھا، اس لیے دشمنوں نے ان کی خاندان کو کئی مرتبہ لوٹا۔ سید میر انور شاہ سید نے اتنے دشمنوں اور اتنے رقیبوں کے باوجود علی علیہ السلام کی ولایت پہنچا دی اور لوگوں کے لیے آزاداری امام حسین علیہ السلام رائج کر دی۔ سید میر انور شاہ سید کے کلام میں موج عرفان، اس کلام میں سید میر انور شاہ سید نے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ وعظ و نصیحت، سید میر انور شاہ سید نے اس کلام میں لوگوں کو وعظ و نصیحت کی ہے۔ هو اللہ احد، اس کلام میں بھی اللہ کی صفاتی ناموں کی فضیلت بیان کی ہے۔ حمد اور منقبت، اس کلام میں اللہ کی بڑائی اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور اس کے علاوہ بادشاہ میر انوار صاحب کا کلام جو کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ان میں سب سے پہلے میں وہ کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ سید موصوف نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کر کے سعادات کی خوبیاں بیان کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اولاد میں یہ 6 علامات ہونی چاہیے: علم، خلم، فقر، سخاوت، شجاعت اور عبادت۔ علم، سعادات عالم ہونا چاہیے، اور دینی اور دنیاوی علم ہونا چاہیے، اور دین کے کاموں میں کچھ پیسے شہرت کی خاطر نہیں کرتے بلکہ ثواب کی خاطر کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے والے صرف عالم لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حلم، مطلب ہمیشہ بردباری اور صبر والے ہوتے ہیں، اور سعادات میں حد سے زیادہ برداشت ہونی چاہیے۔ سید میر انور شاہ سید فرماتے ہیں کہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے سعادات گلاب کی طرح نیک سیرت اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ اولاد رسول سے گلاب کی طرح خوشبو آنی چاہیے، ایسی خوشبو کہ ہر طرف پھیلا ہو۔ نمبر 3، فقر۔ فقر کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الفقر فحری۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقر پر فخر ہے اور میرے خاندان میں تمام کے تمام فقر پر فائز ہو۔ فقر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: فے، قاف، رے، مطلب فے سے فاقہ کرنا، قاف سے قناعت کرنا اور رے سے ریاضت کرنا۔ نمبر 4، سخاوت۔ یہ ایک قیمتی گوہر ہے جو کہ شیر کے منہ میں رکھا ہے، اور شیر کے منہ سے حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سعادت صحیح ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، دینوی کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں بھی، لیکن فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ بادشاہ میر انوار سے فرماتے ہیں کہ سخاوت کرو ہر کسی کے ساتھ، یعنی راہ خدا میں خرچ کرنا در حقیقت خرچ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نہایت منافع بخش معاملہ ہے، اور دنیا میں بھی اس کی جگہ اللہ مزید دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ہے، جو مزید ملنے پر یقین رکھتا ہے وہ خرچ کرنے میں سخاوت سے کام لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایات ہے، اگر تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر اللہ کے ساتھ سودا کرو۔ نمبر 5، شجاعت۔ سعادات کو چاہیے کہ ہر لحاظ سے شجاع ہو، کیونکہ شجاعت یہ وہاب کی عطا کردہ ہے۔ وہاب کا مطلب 12 اماموں کا تحفہ جو تمام سعادات کو ملا ہے۔ نمبر 6، عابد و زاہد۔
आबिद का मतलब इबादत करने वाला। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और अपने बंदों और अपने रब की इबादत करें यहाँ तक कि आपको यकीन यानी मौत आ जाए। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्न व इंस को खल्क नहीं किया मगर ये कि वो मेरी इबादत करें। इबादत मारिफत के बाद मुमकिन है, जैसा कि रवायात में आया है कि इंसान को अल्लाह ने मारिफत के लिए पैदा किया है और वो उस ज़ात कामिल की मारिफत के बाद उसकी बंदगी करते हैं। इस सूरत में अबद के लिए कमाल और इर्तिका है, वरना अल्लाह ताला किसी इबादत का मोहताज नहीं है। लिहाजा खल्कत की गर्ज उसी साहिब कमाल की बंदगी करने से पूरी होती है, न कि किसी और की बंदगी करने से। अल्लाह ने बंदगी के लिए खल्क किया है, यानी अल्लाह ने इस इंसान की खल्कत के अंदर बंदगी का शऊर व दियत फरमाया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज।